لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اور بہت ممکن ہے آنے والی مزید 2 نشستوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم صفت العفو والمعافات، العفو والمعافات، اور اسی سے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام ہے العفو، اس سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے. العفو یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے، صفات فعلیہ میں سے ہے، جس طرح سے شیخ ثقاف حفظہ اللہ نے کہا کہ صفت فعلیۃ للہ عز وجل ثابتۃ لہ بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو صفت ہے العفو والمعافات ایک ثابت شدہ صفت ہے، جس کا معنی ہے الصفح عن الذنوب. آگے بتائیں گے اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام ہے وہ ہے العفو. العفو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ 3 نشستوں پر اس پر گفتگو ہوگی. سر دست سب سے پہلی جو بات ہوگی اس نشست میں وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں العفو کا معنی کیا ہے. اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ نے معجم مقاییس اللغہ میں کافی تفصیل سے بحث کی ہے، بہت تفصیل، اور دیگر جو معاجم ہیں اس میں بھی قدر تفصیل ہے. لیکن اس میں بات چونکہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کے جو فروعات بیان کرتے ہیں اصل معنی کے ساتھ، اس میں ایک طرح کی ترتیب ہوتی ہے، بات سمجھنے میں سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے معجم مقاییس اللغہ کا میں جو ہے مطلب حوالہ دیتا ہوں. پچھلے 10 سال سے جو دروس سنتے آ رہے ہیں انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معجم مقاییس اللغہ کا ہم کثرت سے جو حوالہ دیتے ہیں اسی وجہ سے. اچھا، یہاں پر اس کا معنی جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ اس کے جو بنیادی حروف ہیں، کہا کہ العین والفاء والحرف المعتل. آپ نے کہا کہ اصلاً اس کے بنیادی طور پر جو معنی آتے ہیں اس کے، ایک معنی یہ آپ نے کہا کہ یدل علی یعنی احدہما یدل علی ترک الشیء، اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ والآخر یعنی عن طلب علی طلبہ. تو ایک معنی اس کے اندر آتا ہے ترک کا. عفا کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ ایک ترک، اور دوسرا معنی آتا ہے طلب یعنی مطلب مطالبہ کرنا. بظاہر 2 چیزیں متضاد نظر آ رہی ہیں، ایک ہے ترک اور ایک ہے مطالبہ، لیکن جو ہے اس کا جو بنیادی معنی ہے، اس کی جو ساری فروعات ہیں، اس میں اصل معنی یہی ہے کہ ترک کا معنی. مثلا دیکھو، جب ہم کہتے ہیں العفو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے نا، عفو اللہ تعالی عن خلقہ، وذالک یعنی وذالک ترکہ ایاہم فلا یعاقبہم فضلا منہ. یہ معنی آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت العفو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی بندوں سے متعلق جو مؤاخذہ کرنے کی بات آتی ہے، جہاں ان کے گناہوں پر ایک پکڑ کی بات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ترک سے کام لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا، وذالک ترکہ ایاہم فلا یعاقبہم فضلا منہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مطلب چاہیں تو اب یہ جو ترک کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین جو عدم مؤاخذہ کی بات ہے، جو اللہ رب العالمین بندوں کو ان کی گناہوں پر جو پکڑتے نہیں ہیں، گرفت نہیں کرتے ہیں، یہ کس اعتبار سے؟ یا صرف اہل ایمان کے لیے یا جو ہے مطلب یعنی کفار کے لیے بھی ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں بتاؤں گا میں آپ کو. لیکن بنیادی جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ عفو اللہ تعالی عن خلقی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے متعلق معافی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ترک کا معنی آتا ہے، عدم مؤاخذہ کا معنی آتا ہے. بنیادی طور پر یہی اس کے اندر معنی ہے. البتہ جو معجم مقاییس اللغہ ہے، احمد بن فارس رحمہ اللہ نے، امام احمد بن خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ جو دوسری صدی ہجری کے ہیں، ان کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا ہے. آپ نے کہا کہ کل یعنی ما یستحق عن عقوبہ، جو شخص بھی یعنی ایک قصور اس سے ہوا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کسی نے غفلت سے کام لیا، اس کی جو عبادت جس طرز کی ہونی چاہیے تھی، جو اللہ رب العالمین یعنی جس کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کو کسی نے اپنے عمل میں لایا، اور وہ اب مستحق ہو چکا ہے کہ جو ہے مطلب اب اس کو سزا دی جائے، یہ کیا جائے.
تو کہا کہ سزا دینا چاہیے اس کو، اب وہ اس کا یعنی مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کے باوجود بھی اسے معاف کر دینا، کہا کہ اس کو کہا جاتا ہے العفو. یہ آپ نے قید لگا کر کے کہا کہ کل ما یستحق یعنی عن عقوبت فقد ترکتہ فقد عفوت عنہ. یہ معنی آپ نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو اب وہ قابل مواخذہ ہے، قابل مواخذہ انسان کو آپ نے فقط ترکتہ ہو، آپ نے اسے چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط عفوت عنہ. تو یہ جو قید لگائی گئی ہے نا کہ بھئی وہ مستحق ہو عذاب کا، سزا کا، تو یہ آپ نے بات کہی ہے، تبھی العفو کی بات آتی ہے. اس کے بعد احمد بن فارس رحمہ اللہ نے اس پر تعلیق چڑھائی، ہو سکتا ہے یہ ان کی بات ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ خلیل بن احمد الفراہیدی کی بات ہو استثنائی صورت میں. ایک زائد بات آپ نے یہ کہا کہ یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں، کہا کہ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَن يَعْفُوَ الْإِنسَانُ عَنِ الشَّيْءِ یعنی بمعنی ترک. کہا کہ ایسا بھی ضروری نہیں ہے، انسان کسی چیز کو مجرد ترک کر دیتا ہے، اس پر کوئی واجب نہیں دیتا ہے، اس کو اوپر کوئی چیز واجب، اس کو واجبات میں سے کوئی چیز اس کو نہیں دیا ہے. یعنی جس طرح سے ایک استاذ ہے، کہا کہ بھی اتنا لکھ کر کے لاؤ، نہیں لکھ کر کے لایا، اب سزا دے رہا ہے، سزا دینے کے بجائے سزا دے سکتا تھا، چھوڑ دیا اس کو، اس کے لیے بھی العفو کہا جاتا ہے. سرے سے اس نے واجب دیا ہی نہیں اس کو کہ بھی آپ کو کوئی ہم نے کام دیا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ترک کی بات آتی ہے، العفو کی بات آتی ہے. یہ بات جو ہے مطلب یعنی احمد بن فارس رحمہ اللہ نے خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ کی بات پر تعلیق چڑھائی ہے، یا انہی کی بات کو جو ہے آگے سے نقل کیا ہے. تو یہ بہرحال ایک بات ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سے آپ نے استدلال کیا جو سندن حسن درجے کی حدیث ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. سنن ابن ماجہ کی کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، حالانکہ اس پر جو عنوان قائم کیا ہے امام ابن ماجہ نے رحمہ اللہ کہ باب زکوٰۃ الورق والذہب، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ. لیکن اس حدیث میں جو ایک زائد بات ہے، ایک وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، سونے اور چاندی کے زکوٰۃ سے ہٹ کر کے جو بات ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ انی قد عفوت عنکم عن صدقۃ الخیل والرقیق، یعنی گھوڑے اور جو غلاموں پر جو زکوٰۃ ہے وہ میں نے یعنی تم پر تمہارے واجبات میں سے نہیں ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارے لیے ہم نہیں بتایا گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واجبات میں سے ہے. لیکن جو لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ انی قد عفوت عنکم عن صدقۃ الخیل. انی قد عفوت کہا، قد ترکت نہیں کہا، قد عفوت. اس کے اندر کتنا مطلب یہ بات نہیں ہے کہ بھئی وہ کسی سزا سے متعلق ہی مواخذہ کرنے کے بجائے عفو سے کام لیا جا رہا ہے، سرے سے ہی نہیں دیا جا رہا، یہ معنی اس کا. اسی لیے ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ انی ترکت ان اوجب علیکم الصدقۃ فی الخیل، یعنی گھوڑے پر زکوٰۃ ہو، میں نے اس کے لیے یعنی تم کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کو واجب، یہ واجبات میں سے نہیں ہے، یہ سرے سے ہی تمہارے واجبات میں سے نہیں ہے. تو بہرحال اس کے اندر یہ سب باتیں آتی ہیں جب ہم کہتے ہیں العفو. اب دیکھو کہ یعنی اس کی جو فروعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور لیکن سب کے اندر بنیادی طور پر الترک کا معنی آتا ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا العافیہ، بے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے، العافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معروف حدیث ہے. تو عافیت کا کیا معنی ہے بنیادی طور پر؟ یعنی دفاع اللہ عن العبد. اس کا معنی یہ ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ عافہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عافہ اللہ من المکروہ، یعنی جو ایک تقدیر کونی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بندے کی جو تقدیر لکھ رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں بات لکھ رکھی ہو کہ بھئی کوئی ناپسندیدہ چیز اس کی زندگی میں آ کے جڑنے والی ہے، تو بندہ جب دعا کرتا ہے کہ عافہ اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت سے رکھے گا. مطلب اللہ تعالیٰ وہ جو چیز اس کی جو لگنے جا رہی ہے، اس کی زندگی سے جو چمٹنے جا رہی ہے، جو ناپسندیدہ چیز، وہ چھوڑ دی جائے. ترک کا معنی کیسے آ رہا ہے دیکھیں اس کے اندر. ایک لفظ ہے جو ہم اردو میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں، استعفا دینا. یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، الاستعفاء، یعنی الف ممدودہ، استعفا. کیا معنی ہے اس کا؟ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، یعنی اس کے اندر بھی طلب کی بات آتی ہے نا بھائی، لیکن ترک کا اصل معنی کیسا آ رہا ہے دیکھو. کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے اندر جو ترک کا جو معنی آتا ہے الاستعفاء میں، وہ یہ ہے کہ یعنی ان تطلب الی من یکلفک امرا ان یعفیک منہ. ایک شخص نے آپ کو ایک کام کا مکلف کیا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ اس کو کہہ رہے ہیں استعفاء، یعنی بھئی یہ کام سے مجھے چھٹکارا دو. بنیادی طور پر کیسا معنی آ رہا ہے دیکھیں ترک کا معنی اس کے اندر الاستعفاء کے اندر. تو یہ اس کی جو فروعات ہیں وہ سب آپ نے بہت تفصیل سے بتائے ہیں.
اس سلسلے میں ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ یعنی جب ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں عفا، تو عفا کے اندر ایک معنی آتا ہے دراسا یعنی مٹ جانا، ایک معنی آتا ہے یعنی کثورا زیادہ ہو جانا. بھئی یہ تو ازداد میں سے ہے نا، ایک چیز کا مٹ جانا، ایک چیز کا زیادہ ہونا، بظاہر یہ ایک ازداد میں سے ہے. ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ازداد میں سے نہیں ہے، بلکہ اصل معنی جو الترک کا ہے وہ دونوں کے اندر آ رہا ہے. عفا کے اندر بھی الترک کا معنی آتا ہے، اور کثورا کے اندر بھی جو فعل عفا ہے اس کے اندر جو الترک کا معنی آ ہی جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کیسے آتا ہے الترک کا معنی؟ ترک کا معنی ایسے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اذا ترک الشیء ولم یتعاہد حتی خفی علی مر الدہر کہا کہ فقد عفا. مطلب یہ کہ ایک چیز یہاں پر رکھی ہوئی ہے، دیکھو صاف ستھری ہے، لیکن اذا ترک الشیء اس کو اگر چھوڑ دیا جائے ایسے ہی، ولم یتعاہد اس کی حفاظت نہ کی جائے، حتی خفی علی مر الدہر زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ دھول پڑ کر کے جو ہے مطلب دھیرے یہ چیز اس کے اوپر دھول اتنی کثرت سے جمع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز مٹ جاتی ہے. تو عفا کے اندر وہ مٹنے کا معنی بھی آیا، اور جو کثرت کا معنی کیسے کہ دھول اتنی زیادہ ہو کہ بھی اس کو مٹا دے. یہ اس کے اندر بنیادی طور پر معنی. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا نا سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو ایک آزمائش میں وہ گر جاتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، مطلب ہو سکتا ہے بارشیں نہ ہوں یا ہو سکتا ہے کوئی اور حادثہ ہو جائے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر دھیرے وہ جو نقصان دہ چیز ہے ان کی زندگی سے ختم ہوتی رہتی ہے اور خوشحالی آتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی عفو یعنی حتی نمو وکثروا، یعنی جو خوشحالی ہے اب وہ بڑھتی رہتی ہے. گویا کہ اچھے دن آ رہے ہیں ان کی زندگی میں، اولاد بڑھ رہی ہے، افراد بڑھ رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، خوشحالی بڑھ رہی ہے. حتی عفو یعنی حتی کثروا کے معنی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی عفا کے اندر یہ کہاں سے معنی آ گیا کثرت کا؟ تو کثرت کا جو معنی آتا ہے وہ یعنی اس کے اندر بنیادی طور پر الترک کا معنی ہی آتا ہے. کیسے؟ یعنی گویا کہ ان کا مؤاخذہ نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی لم یقطع ولم یجز، ان کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے. ان کو وقت پر ہر چھوٹی موٹی بات پر اللہ تعالیٰ اگر ان کا مؤاخذہ کرنا شروع کر دے تو پھر حتی عفو والی بات نہیں آئے گی. مطلب ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی تو پھر کثرت کا معنی نہیں آئے گا. تو حتی عفو کے معنی وہاں پر کثروں کے معنی ہیں، جیسے کہ مفسرین بتاتے ہیں. تو کثرت کا معنی کہاں سے آیا؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مؤاخذہ نہیں کیا، اللہ نے ان کو پکڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. ترک کا معنی آیا اس کے اندر، رہنے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، مؤاخذہ نہیں کیا ان کو. عدم المؤاخذہ والی بات ہے، ترک والی بات ہے. تو بہرحال اس کے اندر اتنا یہ گہرا معنی آتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں عفا تو بنیادی طور پر اس کے اندر دو معنی آتے ہیں. دونوں معنی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ایک معنی آتا ہے الترک. الترک کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی الصفح عن الذنوب، یعنی الصفح والمغفرہ. تو لازمی طور پر اس کا معنی یہ آتا ہے کہ الترک وعدم المؤاخذہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترک سے کام لیا ہے، مؤاخذہ نہیں کیا ہے ان کا، چھوڑ دیا ان کو ان کی حالت پر، پکڑا نہیں اللہ رب العالمین نے ان کو، گرفت نہیں کی ان کو ان کے گناہوں پر. پل پر اگر بندوں کو پکڑا جائے اجتماعی طور پر انفرادی طور پر، پھر کون باقی رہیں گے؟ وہ یہ اس کے اندر بنیادی طور پر ایک معنی آتا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں اصحاب احد سے متعلق کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ. ترک کے اندر ترک کا معنی آتا ہے عدم المؤاخذہ کا. ایک معنی یہ آتا ہے اس کے اندر الطلب کا. الطلب کا معنی کیسے؟ الطلب کا معنی یہ آتا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کہا نا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، یعنی العفو یعنی الفضل الزائد. کیا مطلب ہے الزائد کا معنی کہاں سے آیا بھی اس کے اندر؟ یعنی اس میں بھی بنیادی طور پر الترک کا معنی آتا ہے. انسان کے پاس مال ہے، اتنا مال ہے، اس نے اتنا خرچ کیا، باقی کا چھوٹا ہوا ہے. یعنی مطلب میری ضرورتوں سے زیادہ مال میرے پاس موجود ہے، میرے ضرورتوں سے زیادہ. یعنی میرے پاس جو ہے اتنے پیسے ہیں اور میں نے پورا ماہ لگا دیا اتنے پیسوں میں، پھر بھی اتنے پیسے میرے پاس بچے ہوئے ہیں. تو گویا کہ اس میں ترک کا معنی آیا نا، میں نے اس کو استعمال میں نہیں لایا نا، میں نے عدم الترک والی بات، ترک والی بات نہیں آئی، میں نے استعمال میں نہیں لایا اس کو. جب استعمال میں نہیں لایا ہوں تو پھر وہ متروک چیز ہے، وہ لا یمسک علیہ الذی یسمح بہ. یہ آپ نے بتایا ابن فارس نے رحمہ اللہ، جس کے اندر اتنی کشادگی،
وسعت ہوتی ہے اور اس کے اندر اس طرح کا جو ہے یعنی معاملہ آتا ہے کہ یعنی اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اس کو، تبھی جا کر کے وہ چیز زائد بنی ہے، فضل بنی ہے، تبھی جا کر کے وہ العفو ہے وہ، تو اس میں خرچ کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ جو پیسے میرے اخراجات میں ہی آ رہے ہیں میں کہاں سے خرچ کروں گا؟ جو میرے اخراجات سے بڑھ کر کے آ رہے ہیں، جس پر میں نے ترک سے کام لیا ہے، جو میرے استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، تو وہ ہے العفو۔ تو اسی سے جو ہے مطلب طلب کا معنی آتا ہے، یعنی طلب المعروف والفضل۔ تو یہ خلاصہ کلام رہا العفو کے معنی کے اندر۔ آج کی اس نشست میں جو دلائل کی حد تک جو بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا العفو، کیا آواز آ رہی ہے؟ وہی آواز ہے جی 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 5 مرتبہ یہ نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ 5 میں 4 مرتبہ الغفور کے ساتھ آیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ 1 مرتبہ القدیر کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں بڑی معنویت ہے، انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے گفتگو کریں گے، کچھ باتیں آنے والی مجلس میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام قرآن مجید میں جو 5 جگہ پر جو مذکور ہے، ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النساء میں۔ سورۃ النساء میں تو 3 مقامات پر آیا ہے یہ نام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم۔ اس کے بعد ان اللہ کان عفوا غفورا، ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اسی صورت میں ہجرت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا کہ مطلب جو مسلمان مکے میں تھے اور ان پر واجب تھا کہ یعنی ہجرت کر کے آئیں مدینے کو، تو اس میں ایک استثنائی صورت اللہ رب العالمین نے کہا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، کہا کہ فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ ایک تیسرا مقام ہے اسی صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، جو سورۃ النساء ہی میں ہے، لیکن اگر ہم اجزاء کی اگر بات کریں تو جو 6واں جو پارہ ہے نا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اس کے بعد والی آیت کریمہ، لیکن جو پارے کا جو آغاز ہے اس اعتبار سے دوسری آیت کریمہ۔ یہ 3 مقام ہو گئے۔ ایک 4تھا مقام ہے جو سورۃ الحج میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، کہا ان اللہ لعفو غفور۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 4۔ اور 5ویں آیت کریمہ ہے سورۃ المجادلہ کی دوسری آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ اس کے بعد کہا وان اللہ لعفو غفور۔ سورۃ الحج میں ان اللہ لعفو غفور ہے، یہاں پر حرف الواو کے ساتھ وان اللہ لعفو غفور۔ تو یہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بطور صفت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ فعل کے طور پر قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے انشاءاللہ تفصیل سے میں آنے والے درس میں بتاؤں گا۔ جو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے اکثر ہم جو آپ کے اشعار میں سے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس پر ہم نے یعنی کافی مرتبہ اس بات کو کہے ہیں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے القصیدہ النونیہ سے جو معروف ہے الکافیۃ الشافیہ فی الانتصار للفرقہ الناجیہ، اس میں تقریباً 5,500 اشعار جو ہے اہل سنہ والجماعہ کے عقیدہ و منہج کی مطلب کہ سے متعلق آپ نے جو ہے مطلب اشعار لکھے ہیں۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے العفو، اس سے متعلق آپ نے کہا کہاں ہے جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
دیکھیے بیت نمبر ہے 3293. آپ نے کیا کہا؟ وَهُوَ الْعَفُوُّ فَعَفْوُهُ وَسِعَ الْوَرَى لَوْلَاهُ غَارَ الْأَرْضُ بِالسُّكَّانِ. آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی العفو ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت العفو ہے نا، العفو والمعافات، پوری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی پوری مخلوقات سے وسیع ہے. نہیں، بندے کے گناہ کتنے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو صفت العفو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کریں گے، لولاہ غار الارض بالسکان، پھر کیا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ایک ایک کو پکڑیں گے، جتنے بھی باشندے ہیں نا سب کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تو اس کو وہاں پکڑے، اس کو وہاں پکڑے، اس کو وہاں پکڑے، تو پھر ابھی آپ بتائیں نہیں کہ مطلب کسی کو آ کر کے مطلب دروازہ کھٹکھٹا گیا اور پڑھ کے گھر خالی کرو، گھر پر سیل لگا دی گئی. سبحان اللہ، نسأل اللہ عافیہ والسلام. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ایسی پکڑ ہو تو کون جیے گا ہم میں سے؟ تو یہی ہے لولاہ غار الارض بالسکان. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ العفو ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اس کے گناہوں پر مواخذہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اسے وسعت دیتے ہیں، اس میں موقع دیتے ہیں، اس میں ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت الحلم، اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، جس پر 2 درس ہو چکے ہیں الحمدللہ. العفو اور الغفور دونوں قرآن مجید میں اکثر ساتھ آئے ہیں. اگر ایک ساتھ دونوں کو بیان کیا جائے تو الغفور سے کہیں زیادہ گہرا معنی العفو کے اندر آتا ہے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا کہ بھی ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، تو ہم نے ہمارے دل میں تو رکھا، لیکن ہم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کر دیا، چلو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے آپ کا معاملہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو آپ نے ہمارے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے ہم کسی کو بیان نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کو مخفی رکھیں گے، اور ہم اب آپ کا مواخذہ بھی نہیں کریں گے، رہنے دیتے ہیں، لیکن دل میں تو ہے میرے. لیکن العفو کا اندر جو معنی آتا ہے وہ یہ تھے کہ بھی ہم نے اس کو بھلا دیا، مطلب گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اب ہمارے دل میں ہے ہی نہیں کوئی بات. ایک ہوتا ہے معاف کر کے بھی دل میں رکھنا آدمی، تو معاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ معافی کرنے کا مطلب ہے کہ دل میں وہ سرے سے نہ رہے، گویا کہ کبھی واقعی کچھ ہوا ہی نہیں، ہم نے اس کو دیکھنے تو ہم نے کچھ باقی کا ہمارے دل میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ دونوں کا جب نام مل کر کے آتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کے معنی آتا ہے. یعنی الغفران کے اندر، الغفور کے اندر ستر کا معنی آتا ہے. حالانکہ صرف ستر کا معنی نہیں آتا، اس کے اندر الوقایہ کا بھی معنی آتا ہے. ستر یعنی ڈھانپنا، پردہ ڈالنا گناہوں پر. وہ تو کافروں کے کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، لیکن گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو نجات بھی دے دینا، اسے معاف بھی کر دینا، اسے بخشی بھی ہو جانا اس کی، یہ بھی معنی آتا ہے الغفور کے اندر. لیکن العفو کے اندر اس سے بھی زیادہ گہرا معنی آتا ہے العفو کے اندر. تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے دونوں میں. باقی کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے یہ 3 نشستوں میں ہو، یہ پہلی نشست ہے، مزید 2 نشستوں میں بھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں تعارف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی قربت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف کھانے کی، اس پر جو مواخذہ ہوگا اس پر خوف کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.